بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ دینے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والے پر کیا عذاب ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ دوستو، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ گویا نمازی مسلمان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اے نماز پڑھنے والے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو جو مال و زر تجھے دیا گیا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر دے، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے تمہیں یہ انعام ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے گا اور تم اللہ تبارک و تعالی کے فضل عظیم اور لطف عمیم سے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے ایمان والو، زکوٰۃ دینا ایسا کار خیر اور نیک عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ دینے والے بندہ کو ہدایت کی نعمت اور اس کے کاروبار میں خوب رحمت و برکت عطا فرماتا ہے۔ دوستو، مال و دولت جمع کر کے انسان بے پناہ بلا و مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر وقت مال کی حفاظت کی فکر اور مال کے ضائع ہونے کے خوف و غم میں لگا رہتا ہے، لیکن وہ شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہر غم اور خوف سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ اے ایمان والو، زکوٰۃ اس لیے ادا کرو تاکہ مال خوب بڑھے اور تجارت پھولے پھلے اور آپ کا مال بلا و مصیبت سے محفوظ ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے جہاں مال و دولت تلف اور ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ دینے والے بندے سے راضی ہو کر اس بندہ کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیتا ہے جس میں زکوٰۃ دینے والا بندہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے ایمان والو، جو لوگ سونا چاندی اور مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن دوزخ کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کربٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال و دولت ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب اس کا مزہ چکھو جو مال و دولت جمع کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس شخص کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی میں تیرا وہ مال ہوں اور وہ خزانہ ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ بن جائے گا، مالک کو دوڑائے گا اور وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس مالدار کے منہ میں ڈال دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو سونا چاندی مال و دولت سے نوازا ہے تو مکمل زکوٰۃ ادا کر دو، ورنہ یہی دولت گنجے سانپ بن کر آپ کو ڈسیں گے۔ اس وقت نہ باپ کام آئے گا نہ بیٹا کام آئے گا جس کے لیے تم نے مال و دولت جمع کیا ہے۔ گنجے سانپ کا عذاب کم نہ سمجھنا، سانپ جب 1000 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر بال نکل آتے ہیں، اور جب 2000 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ بال گر جاتے ہیں اور وہ سانپ گنجا ہو جاتا ہے، یعنی زہر کی زیادتی سے سب بال گر جاتے ہیں اور پھر سانپ گنجا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے اس وقت عرب میں کچھ لوگ کافر ہو گئے، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر بیٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر جہاد اور قتال کا حکم صادر فرمایا اور ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں ان سے جہاد اور قتال کروں گا جو نماز و زکوٰۃ میں تفریق کریں، یعنی نماز کو فرض مانیں اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کریں۔ زکوٰۃ حق اللہ ہے، خدا کی قسم بکری کا بچہ جو رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا کرتے تھے، اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو اس پر ان سے جہاد کروں گا۔ دوستو، زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر یعنی کہ انکار کرنے والا کافر اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق اور ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گنہگار اور مردود الشہداء ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ زکوٰۃ آپ پر واجب تھی اور زکوٰۃ کی رقم آپ نے مستحق زکوٰۃ کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے دوسرے مال میں ملائے رکھا تو زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کو بھی برباد کر دے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال تلف یعنی کہ ہلاک و برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں ایک وہ توانگر یعنی کہ وہ مالدار شخص ہے کہ جو اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا یعنی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔